ہے اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہٰذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ This calls for psychiatric evaluation of the Prime Minister. It shows کہ he is unfit for the job he is holding. لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، کیونکہ اس شخص کی انا، اس شخص کا حسد، نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا، ہر مین روڈ بلاک تھی، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں، ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا، وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا، اور وہاں پہ بنی گالہ سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس رجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ رات جو یہ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا، وہ ناکام ہوا، اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بتی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ نہیں ہے، کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشاندہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں، پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 60 سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، اور 60 سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلاں چٹھی جو ہے وہ مل نہیں رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ کسی پرائیویٹ کسٹڈی میں ہے، اور کسی فائل سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے۔
اور آپ 60 سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی الاٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی 10-12 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کہیں سے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سن 47 کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے, اور پاکستان کی الاٹمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال اٹھا دیں. اور پھر 60 سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کہاں ہے. ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لواحقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے؟ اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی, جو بیگم شمیم اختر مرحومہ کی جو فیملی ہے, کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہائش گاہ ہے, وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے؟ تو آپ نے اس انتقال کو, الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا؟ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے؟ آپ نے اس ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا؟ یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا؟ اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلڈوزر چلائے ہیں, تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہائش گاہوں کو مسمار کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر شک والی بات کون سی ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا, اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا, یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے, اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے, کمشنر لاہور ڈویژن سے, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے, آپ اچھے آفیسر ہیں, آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے, اس طرح سے درست نہیں ہے. لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے, اور صرف یہ 1.5 سال کی بات ہے, اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی, تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے, یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو, یہ انتشار کا شکار ہو. کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا, آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. اور یہ مت بھولیں کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے, یہ آپ کے جو پی این ہیں, یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں, یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ, رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا, اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا, پھرولا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی. کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں, اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے, اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے, یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا, تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے. یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو
چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس کی ذمہ داری جو ہے ایس ایم بی آر کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے. آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام, یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے, یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے. وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے. اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے سے, اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا, میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا, یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے, آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں, آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں. آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا. بنی گالا اگر ریگولرائز ہو